بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینا سیدھی بات ہے کہ حقیقت ہو یا نہ ہو آپ کو اس بات کو سیریسلی لینا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب اس ملک کا ایک سرمایہ ہے. آپ کو سیاسی طور پہ ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ پوری زندگی اس قوم کے ایک ہیرو کے طور پہ انہوں نے گزاری ہے, ہیرو رہے ہیں. اس کے بعد شوکت خانم اسپتال, نمل یونیورسٹی, وہ ان کی چلیں باتیں چھوڑ دیں. جب سیاست میں آئے تو وہ وزیر اعظم کے منصب تک فائز ہو گئے. جب آپ وزیر اعظم بن گئے, اس ملک کے سربراہ بن گئے, تو پھر آپ جو ہیں قوم کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے, ملک کی ریاست کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائیں. اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس طرح کی, وہ ٹھوس ہی بنیادوں پہ کی ہوں گی, کیونکہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے تئیں اس طرح کی بات کر دیں. اور اگر انہوں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دیا, آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی ایک خط بھی لکھا تھا اور ان کی وصیت, جس کا بعد میں بڑا کنٹروورسی بھی اس پہ جنریٹ ہوئی, اور اس میں یہ ساری باتیں کی تھیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ سب سے پہلا فرض بنتا ہے, وزارت داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خود عمران خان صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ جناب آپ کی سیکیورٹی کے انتظامات ویسے تو سابق وزیر اعظم کے طور پہ ہم نے کیے ہوئے ہیں, لیکن بتائیں کہ آپ کس طرح سے مطمئن ہیں, کس طرح کے انتظامات چاہتے ہیں. حکومت وہ کرنے کے لیے تیار ہے. حکومت کو آگے بڑھ کے یہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو ذمہ داری اس پہ جو عمران خان صاحب کے حالیہ بیانوں سے لگتی ہے تو نہ صرف حکومت پہ آئے گی بلکہ بہت سارے اداروں پہ بھی آ سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات سیاسی, اگر اس کا میں پہلو ڈسکس کروں, میں اس پہ آتی ہوں. میں ذرا ہلالی صاحب پہ بھی اس کی سیکیورٹی کے اوپر ایک ضرور کمنٹ لینا چاہوں گی. ہلالی صاحب, یہ آپ فرمائیے گا کہ آپ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں اور وہ بھی تھریٹس کا ذکر کرتی رہی, ان کو بھی بہت سارے تھریٹس تھے, اور اس کے باوجود بھی انہوں نے جلسے جلوس جاری رکھے, جبکہ کارساز جیسا واقعہ, ایک بڑا واقعہ پہلے ہو چکا تھا. کیا عمران خان صاحب کو اس تناظر میں اپنی نقل و حرکت اور جلسے جلوس, عوامی گیدرنگ سے ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے, مگر کر نہیں پائیں گے. وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ کرنا چاہیے مگر وہ بھی نہیں کر پائی, اور خود کہا اس نے کہ I have no option. اس کھیل میں I am in, all in. میں آدھا میرا باہر نہیں رہ سکتا, یا میں اس کھیل میں آؤں, لڑوں اور رسک لوں, یا میں چھوڑ دوں. اور جن کا انہوں نے نام لیا تھا ان کے, خیر ریکارڈنگ تو خیر نہیں تھا, ان کا جو بھی تھا لکھ کے شاید دیا تھا, وہ بالکل صحیح تھا, 100% کریکٹ. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ کبھی ٹرائل اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو انہوں نے جن کا نام لیا تھا ان کو ہی پکڑ کے آگے پیش کرتے, تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ جو نہیں تھے وہ چھوٹ جاتے اور جو تھے وہ پکڑے جاتے. بہرحال وہ آپ نے نہیں کیا, اور یہ بھی یہی چاہتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ ایک جس کو پتہ ہے کون سازش کر رہا ہے, جس کو پتہ ہے, اس کو انٹیلیجنس آ رہی ہے کہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کریں, اور شاید ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سے جلسے میں اسیسنیٹ ہو, تو وہ کہتے ہیں یار اگر میں نہیں, اور یہ جو لوگ ہیں, یہ جو پورا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, یہ کمزور ہیں, ان کی لیڈرشپ برا ہے, اور لیڈرشپ دشمنوں کے ہاتھ میں, تو کم سے کم عوام میں کوئی نہ کوئی ہوگا جو میرا بدلہ لے گا. تو میں مانتا ہوں یہ بات کو, اٹس اے ویری پاورفل ارج, بدلہ ویری پاورفل, انصاف. ہلالی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جب وہ آپ پوری طرح سے ان ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک خود واقعہ سناتا ہوں سچا. 2013 کے جب الیکشنز تھے تو اس میں اس وقت کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے جو ہیں نجم سیٹھی صاحب, وہ یہاں لاہور میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے پاس تشریف لے کے گئے
الیکشن کمپین کا آخری دن تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تھریٹس ہیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، لیکن آج یہ اتنے کنفرم ہیں کہ آج اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ کی اسیسینیشن ہو جائے گی، تو آپ اپنی جو آج کی کمپین ہے اس کو ختم کر دیں، آپ نہ جائیں۔ اس پہ انہوں نے راضی کر لیا میاں نواز شریف کو، اور میاں نواز شریف سے کہا کہ آپ تو بالکل نہ جائیں۔ لیکن میاں شہباز شریف کو جب انہوں نے کہا تو میاں شہباز شریف نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں آج اس نیت کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اگر میں نواز صاحب بھی نہیں جا رہے اور اگر میں بھی نہیں جاؤں گا تو پھر ہمارا ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ بہت اس کو نقصان ہوگا، ٹھیس پہنچے گی، تو مایوس ہوگا۔ میں اس نیت کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اگر آج میں بچ گیا تو میں اپنی زندگی وقف کر دوں گا اس عوام کے لیے، یعنی جانتے بوجھتے۔ اور انہوں نے اپنے سارے سٹاف کو منع کر دیا کہ آج میں اکیلا جاؤں گا، کوئی سٹاف نہ جائے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ میرے پہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ سیاسی لیڈروں کو اس طرح سے کرنا پڑتا ہے اپنی سیاست بچانے کے لیے اور اپنی ایفیلیشن ان کے لیے بھی ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہوتی ہے۔ لیکن عمران صاحب اس میں ایک کویسچن یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیونکہ سمینہ ایک بات میں کہہ دوں کہ دیکھیں سمینہ، اس کا عمران خان کا ایک اور پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ بے نظیر نے لوگوں کا نام بے شک لیا تھا، اور جیسے عمران یعقوب ابھی کہہ رہے ہیں، شاید شہباز شریف ہمارے میاں صاحب نے بھی شاید سوچا ہوگا کسی لوگوں کے بارے میں، مگر ان کے لیے یہ ایک بیرونی سازش ہے۔ ان کے لیے جس ملک کا انہوں نے نام لیا ہے سمینہ، وہ ملک کو تو ماہر ہے اسیسینیشن پہ۔ الیاندے چلی کا وہ باہر بھی نہیں گیا اس دن بیچارہ، مگر اس کے گھر پہ بم گرایا گیا، بم کیا گیا۔ اور کیوبا کا جو تھا فیڈل کیسٹرو، ڈزنز آف اٹیمپٹ، اب کتنے سارے 20-30، اور وہ سگار پیتا تھا تو سگار میں بارود تھا، کھانا کھاتا تھا تو کھانا میں زہر نکلا۔ اس کے لیے تو انہوں نے کوئی چیز ہی نہیں چھوڑا تھا، مگر وہ بچ گیا۔ واحد انسان ہے جو اتنے بڑے تھریٹس کے بعد بچ گیا۔ تو ان کے خلاف ایک پورا ایک ملک ہے، ایک سوفسٹیکیٹڈ سپر پاور، جن کا ریکارڈ اسیسینیشنز کا ہے وہ بہت اچھا ہے اس لحاظ سے کہ وہ کم انسکسیسفل نہیں ہوتے۔ لیکن ویسے انہوں نے تو ذکر نہیں کیا اس چیز کا۔ ہلالی صاحب، عمران خان صاحب نے تو آج اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کی ہے، شاید آپ نے ان کی تقریر میں سنی، وہ تو کہتے ہیں کہ اندرون ملک میں بند قبروں میں بیٹھ کے میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اور جو لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں مجھے سب کا پتہ ہے، اور میں نے اس ویڈیو میں ان کے نام لے دیے ہیں۔ یعنی وہ تو باہر سے زیادہ اندرون ملک جو لوگ اس سازش میں مبینہ طور پہ اس سازش میں شریک ہیں، وہ تو ان کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور وہ اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے کہ باہر کا کوئی ملک اس وقت تک کارروائی کر ہی نہیں سکتا آپ کے اگینسٹ جب تک کہ یہاں کے لوگ اس میں ملے ہوئے نہ۔ لیکن بہرحال یہ عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے، ان کو تھریٹس ہیں، ان کی سیکیورٹی ضرور حکومت کو پرووائڈ کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن عمران صاحب، حکومت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جہاں یہ ان کی سیکیورٹی ہے ان کے جلسوں سے بھی وہ خائف ہیں، پریشان ہیں، بہرحال ایک انریسٹ کی سچویشن ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو بھی بہانہ بنا کر ان کو محدود کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ جناب چونکہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے تو لائیے آپ کو ذرا ہم پروٹیکشن میں لے لیں اور باہر نہ نکلنے دیں، اس طرح جلسوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور ان کی حفاظت بھی ہو؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ حکومت کچھ بھی کر لے، عمران خان صاحب اس طرح کی کوئی آفر مانیں گے نہیں، بلکہ زبردستی کوشش کو بھی تسلیم نہیں کریں۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ جس بات پہ میں پہلے کہنے لگا تھا کہ اس کا سیاسی پہلو کیا، عمران خان صاحب نے یہ الگ بات ہے کہ آپ اس تھیوری سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن عمران خان صاحب نے اصل میں جو اپنا سیاسی بیانیہ اپنایا ہے یا بنایا ہے، انہوں نے اپنے ووٹر اور سپورٹر کی نبض پہ ہاتھ رکھ دی ہے، ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ شاید سمجھوں کہ ان کی یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اپنے تئیں وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی اور بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ مذہب کارڈ کو بھی استعمال کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم اور زیادتی کا نظام نہیں چل سکتا۔ دوسری طرف معاشی صورتحال میں کر کے وہ بھی بات کر رہے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ کہ سازش کا بھی ذکر کر، یعنی ہر طرح سے وہ
اپنے ووٹر اور سپورٹر کو موٹیویٹ کر کے تحریک پاکستان کو درمیان میں لا رہے ہیں. کیا آج اسی جذبے کی ضرورت ہے جو تحریک وہ تو اس کو پاکستان جہاد ڈکلیئر کر رہے ہیں. میں یہی کہنے لگا تھا, اور سارا کچھ کر کے انہوں نے الٹیمیٹلی اس کو جہاد کا نام دے دیا کہ جناب میرے نزدیک یہ جہاد ہے. لہٰذا وہ اس بری طرح سے اپنے ووٹر بری طرح سے کیا نہیں اپنے تئی خوبصورتی سے, لیکن قوم ریاست ملک کو اس کا نقصان ہے. دیکھیں جی ہلال صاحب میں آ رہی ہوں آپ کی طرف. آپ نے سیاسی فائدے کے لیے آپ کو اس ہائپ پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ اس طرح سے آپ لوگوں کے جذبات سے کھیلیں.